السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا۔ جماعت خامسہ کے اندر میں دو کتاب پڑھاتا ہوں، ایک تفسیر جلالین اور ایک عقیدہ کی کتاب جس کا نام ہے شرح العقیدۃ الواسطیہ۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم تفسیر جلالین پڑھیں گے۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں تفسیر کے تعلق سے بتانا ضروری ہے، اس لیے آج کے درس میں انشاءاللہ ہم ان بنیادی باتوں کو جانتے ہیں، جس طرح سے تفسیر کسے کہتے ہیں اور تفسیر کا مطلب کیا ہے، اور اسی طرح سے تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور جلالین پڑھتے ہیں تو جلالین اس کتاب کا مطلب کیا ہے اور جلالین کی خصوصیات کیا ہے، یہ ساری باتیں جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم تفسیر جانتے ہیں۔ تفسیر کا لفظ جو ہے الفسر یعنی فا سین سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، کھولنا۔ کہا جاتا ہے فسرت الثمرۃ عن قشرها ای اتضحت وبانت، یعنی پھل اپنے چھلکے سے ظاہر ہو گیا، نمودار ہو گیا اور عیاں ہو گیا، اس کو الفصل کہتے ہیں۔ اور ایک عربی زبان میں فصل کا دوسرا معنی بھی کیا گیا ہے، کسی سجے سجائے گھوڑے کو زین، لگام اور دیگر لوازمات سے عاری اور خالی کر کے خریدار کے سامنے پیش کر دینا، اسے بھی الفصل کہیں گے۔ گویا خریدار کے سامنے اصل گھوڑے کو اس شکل میں آپ نے پیش کر دیا جو اصلی رنگ و روپ ہے اور اصلی شکل و صورت ہے۔ اسی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کے مطالب اور معانی کو اس طرح سے کھول کھول کر بیان کر دینا تاکہ ہر سننے والا سمجھ سکے اور ہر پڑھنے والا اس قرآن کریم کا معنی اور مفہوم اچھی طرح سمجھ پائے۔ اس لیے لفظ فسرہ سے تفسیر نکلا ہے، یعنی فسرہ یفسر و تفسیر باب تفعیل کا مصدر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تفسیر کا لغوی معنی الفسر، تفسیر کا لغوی معنی ہوا الکشف والابانۃ، یعنی ظاہر کرنا اور کھولنا، یہ لغوی معنی ہوا۔ اب تفسیر کا جو ہے اصطلاحی معنی کیا ہوگا؟ تو علماء نے الگ الگ انداز میں مختلف طریقے سے تفسیر کی اصطلاحی تعریف کی ہے۔ انہی تعریفوں میں سے سب سے مشہور اور معروف تعریف یہ ہے کہ علم یبحث فیہ
عن احوال القرآن المجید من حیث دلالته على مراد اللہ تعالی بحسب طاقت البشریہ. یعنی فن تفسیر ایسا علم ہے جس میں قرآن مجید کے تعلق سے بحث کی جاتی ہے اس طور پر کہ رب العالمین کی مراد کس آیت سے کیا ہے انسانی طاقت کے مطابق معلوم کیا جائے یا پتہ لگایا جائے، اسے تفسیر کا نام دیتے ہیں اصطلاحی طور پر. اسی طرح سے بعض علماء نے تفسیر کی تعریف کی ہے. امام بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تفسیر ایسا علم ہے جس کی مدد سے اللہ رب العالمین کی کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کا فہم حاصل ہو، اس کے معانی سے واقفیت ہو، اس کے احکام نکالے جائیں اور حکمت بیان کی جائے. اسے بھی اصطلاحی طور پر تفسیر کا نام دیتے ہیں. ہم اور آپ جو کتاب جلالین پڑھتے ہیں اس کے مصنف کا نام علامہ سیوطی ہے، جلال الدین سیوطی. انہوں نے بھی تفسیر کی تعریف کی ہے الاتقان کے اندر کہ تفسیر ایسا علم ہے جس میں قرآنی آیات کے نزول، اسباب نزول، آیات مکی و مدنی، محکم و متشابہ، ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مطلق و مقید، مجمل و مفصل، حلال و حرام، وعد و وعید، امر و نہی، عبرت و امثال وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے. اس کا نام بھی تفسیر ہے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ تفسیر ایسا علم ہے جس کی مدد سے انسانی استطاعت کی حد تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل شدہ کلام الہی یعنی قرآن مجید کے معنی و مطالب، احکام و مسائل کو واضح کرنے کی اور مراد الہی تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی کا نام تفسیر ہے. تو یہ تفسیر کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی ہوا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک فن کا اور ہر ایک کتاب کا موضوع ہوتا ہے. تو تفسیر کا موضوع کیا ہے؟ تفسیر کا موضوع القرآن من حیث دلالته علی مراد اللہ تعالی، یعنی تفسیر کا موضوع قرآن کریم ہے. اور اسی طرح سے اگر دیکھا جائے کہ تفسیر کی غرض و غایت، مقصد کیا ہے، تو تفسیر کی غرض و غایت یہ ہے الاہتداء بہدایت اللہ تعالی والتمسک بالعروۃ الوثقی والوصول الی السعادۃ الابدیہ. یعنی اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق ہدایت حاصل کرنا اور مضبوط کڑے کو یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی طور پر تھام لینا اور ابدی سعادت کو حاصل کر لینا، اسے تفسیر کی غرض و غایت کہیں گے یا پھر اس کا مقصد کہیں گے. اب یہ جانتے ہیں کہ تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آئی. تفسیر کی ضرورت صحابہ کرام سے رہی ہے. یعنی بعض صحابہ قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے میں قاصر رہتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دوڑے دوڑائے آتے تھے اور اس آیت کا مطلب اور مقصد سمجھ جاتے تھے. جس طرح سے میں مثال دیتا ہوں، قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے، یہی لوگ امن والے ہیں اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دوڑے دوڑائے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسا، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو؟ ہر کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظلم کی تفسیر شرک سے کیا۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا پاپ ہے۔ تو اس جگہ ظلم کی تفسیر شرک سے کی گئی ہے۔ اور بہت ساری آیات ہیں جن آیات کو صحابہ کرام نہیں سمجھ پاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر دریافت کر لیتے، پوچھ لیتے تھے۔ اب متأخرین جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ضرورت محسوس ہوئی، جو کہ غیر عربی داں ہیں، عربی بولنے سے قاصر ہیں، تو ان کے لیے سخت ضرورت پڑی کہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کی جائے اور قرآن کریم کی وضاحت کی جائے تاکہ عام لوگ اور خاص لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اس لیے تفسیر کی نوبت پیش آئی۔ اسی طرح سے تفسیر کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ قرآن کریم میں فصاحت و بلاغت، حکمت اور اوصاف، اسی طرح سے کلام کا ایک ایک چمن کھلا ہوا ہے، اس کی جامعیت، ہماگیری اور وسعت کا کچھ ٹھکانہ نہیں، اس لیے اس کی عربی ذوق اور عربیت کے مطابق تشریح اور تفسیر نہایت ضروری ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر فن کے ماہرین کی یہ عادت ہوا کرتی ہے کہ وہ کسی بھی علم مثلا طب یا حساب کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کی وضاحت و شرح بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہو کہ وہ بغیر تفسیر یا بغیر ماہرین کے سمجھا جائے، جبکہ یہ مقدس کتاب انسان کو تباہی سے بچاتی ہے، اسے اخروی نجات دلاتی ہے اور دنیاوی زندگی میں اسے سعادت مند بناتی ہے۔ آزاد خیال لوگوں نے اور غیر مسلم متعصبین نے قرآن کریم کے بعض الفاظ کے معنی کو اپنی لغات کے ذریعے تلاش کر کے کئی لحاظ سے قرآن کریم کو محرف کرنے اور اہل اسلام کو ملزم بنانے کی مذموم کوشش کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تفسیر کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ متأخرین لوگ جو کہ غیر عربی داں ہیں، عربی بولنے سے قاصر ہیں، انہیں اچھی طرح قرآن سمجھ جائے، انہیں قرآن اچھی طرح سمجھ جائے، اس لیے تفسیر کی ضرورت پیش آئی۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ تفسیر جلالین کی خصوصیات کیا ہے۔ تو تفسیر جلالین کی خصوصیات تو بہت ساری ہیں، ان خصوصیات میں سے 4 کو میں نے ذکر کیا ہے، اپنی کاپی پر لکھا ہے۔ نمبر 1، اس میں ایسی چیزوں کا ذکر ہے جن سے کلام الہی سمجھنے میں مدد ملتی ہے، یعنی تفسیر جلالین کے اندر ایسے الفاظ ہیں، ایسے مطالب ہیں اور اسی طرح سے ایسے معانی ہیں جو ایک عام آدمی بھی تفسیر جلالین کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ دوسری خصوصیت تفسیر جلالین کی یہ ہے کہ تمام اقوال میں سب سے زیادہ راجح قول پر اعتماد کیا گیا ہے۔ فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا اس آیت کے تعلق سے، پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جلالین کے اندر
علم گلم اور فضول باتوں کو ذکر نہ کر کے سب سے راجح اور سب سے بیسٹ قول کو ذکر کر دیا ہے، یہ دوسری خصوصیت ہوئی۔ اسی طرح سے تفسیر جلالین کی ایک تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ضروری اعراب اور مختلف و مشہور قرأت پر لطیف طریقہ اور مختصر عبارت کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے۔ ضروری اعراب کو بیان کیا ہے اور مشہور قرأت بہترین انداز سے علامہ سیوطی نے بحث کی ہے، اور یہ بالکل ہلکی پھلکی عبارت میں طول نہیں ہے، اور عبارت کو بڑھا چڑھا کر کے نہیں بیان کیا، بلکہ مختصر انداز میں علامہ سیوطی نے مشہور و معروف قرأت کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک چوتھی خصوصیت تفسیر جلالین کی ہے کہ ناپسندیدہ اقوال اور غیر ضروری اعراب کو ذکر کر کے کتاب کو تطویل نہیں دی گئی۔ یعنی اگر بہت سارے علماء اور بہت سارے مفسرین کے اقوال تفسیر جلالین کے اندر ذکر کر دیتے تو تفسیر جلالین بہت لمبی چوڑی موٹی بھاری بھرکم کتاب ہو جاتی۔ اس لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا خیال کیا ہے کہ جو ضروری باتیں ہیں انہی چیزوں کو ذکر کیا جائے۔ یہ ہوئی تفسیر جلالین کی خصوصیت۔ اب تفسیر جلالین کا مقام و مرتبہ جانتے ہیں، تو تفسیر جلالین کا مقام و مرتبہ اس طور پر ہم جان سکتے ہیں کہ تفسیر جلالین کے اندر اس طور پر الفاظ ہیں کہ جتنے قرآنی آیات کے الفاظ ہیں اسی کے بقدر تفسیر کے الفاظ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تفسیری کتابیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک نہایت مختصر اور وجیز، نہایت مختصر اور وجیز، جیسے جلالین۔ متن و تفسیر کے الفاظ تقریباً برابر سرابر ہیں، یعنی قرآنی آیات کے الفاظ اور تفسیر کے الفاظ تقریباً برابر ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری قسم کی تفسیر کی کتاب جو ہوتی ہے اوسط درجے کی تفسیر، یعنی میڈل قسم کی تفسیر کی کتاب، جیسے تفسیر بیضاوی، مدارک کشاف اور تفسیر قرطبی وغیرہ۔ اور ایک تفسیر کی تیسری قسم ہے مبسوط و مفصل، بالکل بھاری بھرکم کتاب، جس طرح سے علامہ سیوطی کی تفسیر ہے اتقان فی علوم القرآن۔ یہ تقریباً 80 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر ضعیف، موضوع، من گھڑت، صحیح روایت وغیرہ اس کے اندر ذکر کر دی گئی ہیں۔ راجح قول پر اعتماد نہیں کیا گیا ہے، یہ مفصل کتاب ہے، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دنیا کو اس تفسیر کو لکھ کر کے بتا دیا ہے کہ ان کے اندر کس طرح سے علم تھا اور ان کے اندر کس طرح سے ہنر اور کمال تھا۔ بہرحال یہ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا دریا ہے، سمجھ لیجیے، اس لیے انہوں نے اس طرح کی تفسیر لکھی ہے۔ تو مبسوط و مفصل تفسیر جیسے امام راضی کی تفسیر کبیر، تفسیر امام راغب اصفہانی، یہ سب وغیرہ تفسیر کی کتابیں ہیں جو کہ مبسوط و مفصل ہیں، لمبی چوڑی تفسیر کی کتابیں ہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ تفسیر جلالین یعنی دو جلال نے اس کتاب کو لکھی ہے، دو جلال الدین نے اس کتاب کو لکھی ہے۔ سورۃ الکہف سے لے کر سورۃ الناس
تک جلال الدین محلی نے تفسیر کی۔ پھر دوبارہ سنیے، سورۃ الکہف سے لے کر سورۃ الناس تک علامہ جلال الدین محلی نے تفسیر کی ہے، جو کہ انہوں نے پہلے تفسیر لکھنا شروع کی تھی اور آپ کی زندگی ساتھ نہ دے سکی، آپ گزر گئے، تو اس کے بعد پھر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ سے لے کر نصف قرآن تک تفسیر کی، سورۃ الفاتحہ کو چھوڑ کر۔ یعنی محلی نے، علامہ جلال الدین محلی صاحب جو تفسیر کی ہے سورۃ الکہف سے لے کر سورۃ الناس یہاں تک تفسیر کی تھی، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ سے انہوں نے شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ آپ بیمار پڑ گئے اور ایسی بیماری ہوئی کہ آپ اللہ کے پیارے ہو گئے، آگے قلم نہ اٹھا سکے اور آپ اس دنیا سے گزر گئے۔ حتیٰ کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محلی نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کر دی تھی۔ اب علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ البقرہ سے لے کر کے نصف قرآن تک تفسیر کی۔ تو آئیے آپ جانتے ہیں کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نسب کیا ہے؟ مختصراً نام عبد الرحمن بن ابی بکر محمد کمال الدین، لقب جلال الدین، کنیت ابو الفضل ہے۔ پورا نسب اس طرح ہے: عبد الرحمن بن ابی بکر محمد کمال الدین بن ثابت الدین بن عثمان فخر الدین بن ناظر الدین الاسیوطی، سیوط کی طرف منسوب ہے، جس کو اسیوط بھی کہتے ہیں۔ سیوط دریائے نیل کے مغربی جانب ایک شہر ہے، یہی محلہ خضریہ ہے جو سوق خضر کے نام سے مشہور ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کتنی ہجری میں ہوئی؟ 1 رجب 849 ہجری بعد مغرب پیدا ہوئے، اپنے عہد کے نہایت باکمال ائمہ فن میں سے تھے، اور آپ کی وفات ہاتھ کے ورم میں مبتلا ہو کر جمعہ کی آخری شب 9 جمادی الاول 911 ہجری میں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کے درس میں یہیں تک ہم پڑھتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ کتاب پڑھنا شروع کریں گے اور مقدمہ سب سے پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کام کو آسان سے آسان کر دے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔